والمؤمنات۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین، اپنے معرومین تمام شہداء اور خاص طور پر استاد سفت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخشیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صلوات بجے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ عزیزان محترم، ماہ رجب بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور کچھ دن باقی ہیں۔ بہرحال جو مناسبت کے ایام تھے ان میں سے ایک اور آج خاص شب کہ جس کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ خود اس ہستی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ خوب شریک اسلام ہے ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بہرحال وہی گزارش پہلے کی طرح کہ ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے جو کچھ بیان کر سکتا ہے آدمی کرے گا۔ ہدف ہر ذکر کا یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان اپنی ذات کی اصلاح کرے، اس کے بعد اس میں سے پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ وہ ذکر جو شاید ہمارے حال کو اچھا نہیں کر سکتے، وہ ہمارے آئندہ کو کیا اچھا کریں گے۔ یعنی ہم ان چیزوں کو اپنے ملاحظ نظر رکھا کریں کہ جب بھی ہم محفل مجالس کا انعقاد کرتے ہیں یقیناً با ہدف ہونا چاہیے۔ اگر ہدف نہیں ہے تو پھر ہم اپنا بھی وقت اور شاید لوگوں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام با ہدف دین ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ مثلا پوچھا گیا بعض علماء سے، بزرگان سے کہ مثلا اسلام جو ہے وہ ان کا اسلام صرف کسی ایک دن یا کسی ایک تہوار کا دین نہیں ہے۔ اسلام جامع ہے، یعنی انسان کی پوری زندگی کے اوپر احاطہ رکھتا ہے۔ یعنی اسلام کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بولے گا صرف مسجد کے اندر آپ مسلمان ہیں، یا مثلا آپ جو ہے وہ جب جمع ہو جائیں تو مسلمان نہیں۔ اسلام حتیٰ آپ کو سوتے وقت کے آداب، آپ کو بیت الخلاء میں جانے کے آداب، آپ کو اپنے کام کرنے کے معاملات کے آداب،
آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا کیا رابطہ، آپ کا والدین کے ساتھ کیا رابطہ، آپ کا استاد کے ساتھ کیا، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر اسلام احاطہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں اور ہم بھی ہو جائیں اسی طرح جس طرح بعض ادیان ہو چکے ہیں، یعنی صرف وہ کچھ ایک آدھ دن کے لیے اپنے دین کو قائم رکھتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا بھی ایسا نہ ہو جائے کہ جب ہم جمع ہوں تو دیندار نظر آئیں اور جب متفرق ہو جائیں تو اس وقت ہم دیندار نہ ہوں، یعنی یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ جب میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کے خوف سے اپنا خیال رکھوں، لیکن جب خلوت میں ہوں، یعنی ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ معلوم ہے لوگ کیا سوچیں گے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی تنہائی میں یعنی آپ کا تو خوف ہے مجھے۔ خدا جو ہے وہ درجات میں اضافہ کرو، اور آپ کی صلوات علامہ ذیشان حیدر جوادی کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ میں ایک ان کا مجلس سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم جب زمین پر ہوتے ہیں تو بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پرواز کرتے ہیں ہمارا اسلام بھی پرواز کر جاتا ہے۔ یعنی جب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، وہ حالانکہ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے، اب تو خیر زمانہ اور عجیب سا ہو گیا ہے کہ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو 300 200 سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ایئر لائن ہے، مگر نماز کے لیے کوئی بھی نہیں ہلتا۔ ہاں لیکن جب عمرے پہ جا رہے ہوں یہی سارے تو سب نماز پڑھیں گے۔ کیوں نماز پڑھیں گے؟ کہ برابر والا کیا کہے گا کہ بھائی اللہ کے گھر جا رہے اور جہاز میں نماز نہیں پڑھ رہے۔ یعنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دوسرے کے لیے مسلمان ہیں۔ خدا خلوت میں دیکھ رہا ہے، خدا ہر وقت دیکھتا ہے، یعنی اصل شخصیت اس کا بیہیویئر، اگر آپ ویسے بھی دنیاوی طور پہ بھی کسی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا جو اصل بیہیویئر ہے وہ اس کی تنہائی میں ہے۔ وہ اکیلا ہے تو کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ معاشرے میں تو شاید لوگ ایک دوسرے کے پریشر کی وجہ سے اچھے ہوں، خلوت بتاتی ہے۔ خوب یہی پیغام ہے کہ اسلام با ہدف ہے۔ جیسے ہی پروردگار نے اپنے اس دین کے لیے، ہر دین کے لیے، پروردگار کے سارے دین اسلام تھے، سب مسلمان تھے، جو پچھلے دینوں پر بھی قائم تھا صحیح طریقے سے وہ مسلمان تھا۔ اب یہ سوال کرنا کہ کوئی ایمان لایا نہیں لایا، یہ عجیب سا ہے کہ جو پچھلے دین پر ہے وہ مسلمان ہے، اور جب وہ مسلمان ہے تو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا ہے، ایسے ہر کسی کو نہیں عطا کر دیا۔ سورہ ضحیٰ کی جس کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ انشاءاللہ اس کے کچھ نکات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کہ بہت سارے علماء کی زحمت کو میں پیپر پہ لکھ کے لایا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب کیا تم یتیم تھے تو کیا ہم نے تمہاری سرپرستی نہیں کی؟ پروردگار رسول خدا کو، کیا جب تم یتیم تھے ہم نے تمہاری، یعنی فعل ابو طالب کو پروردگار اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے۔ یعنی پروردگار ہے، عجیب ہے۔ انسان بعض اوقات آیتوں کی طرف توجہ ہو جائے، کچھ کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تم گمشدہ سے تھے تو کیا ہم نے تمہیں راستہ نہیں دکھایا، جب تم تنگ دست تھے تو ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا۔ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر رسول خدا سے کہہ رہا ہے، مجھ سے آپ سے نہیں بات کر رہا، شاید ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہو، شاید ہمارے لیے کہہ رہا ہو، کہ اس کے نکات اپنی جگہ پر، لیکن پروردگار اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ بہرحال افسوس کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے میں نہیں کرتا۔ یہ کتاب جو کہ ایک معجزہ ہے، یہ کتاب جو کہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے جاویداں قرار دی، کوئی کتاب جاویداں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جتنی بھی دنیاوی کتابیں ہیں سب کچھ سالوں بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ آپ کورس پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب یہ کتاب پرانی ہو گئی ہے، کورس نیا آنا چاہیے، سلیبس آنا چاہیے، مگر افسوس ہے ہمارے پاس اپنے ممالک کے اندر وہ جو کتاب ہمارے والد نے پڑھی تھی انٹر میں، ہم بھی وہی پڑھ کے آئے ہیں اور ابھی تک لوگ وہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہم ویسی آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں۔ اگر اپ ڈیٹ ہوتے تو کہیں اور ہوتی قوم، شعور قوم کا کتابوں میں ہے، مگر کتاب کتنی پڑھی جاتی ہے، کتاب ہم کتنی پڑھتے ہیں،
اور وہ کتاب کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، اس کتاب کو ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ وہ غلاف میں ہم اس کو لپیٹتے ہیں اور سب سے اوپر رکھتے ہیں، وہاں بچہ ہاتھ نہ لگ جائے، بچہ اہانت ہو جائے گی۔ وہ بچہ کہتا ساری زندگی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، رکھے رہنے دیجیے۔ عزیزان محترم، جب میں خود ایک باپ ہوتے ہوئے کتاب نہیں کھولوں گا، بچہ کہاں کھولے گا؟ پھر سنڈے سیٹرڈے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ بچہ جب یہاں سے نکلے تو آیت اللہ بن کے نکلنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تربیت کا گھر ہے، گھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً اپنے آپ سے پوچھے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں عزیزان محترم، خود تجربہ کرتا ہے آدمی تو پھر کسی سے کہتا ہے۔ جتنے واٹس ایپ کے میسج میں پڑھتا ہوں اتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بولیں آغا صاحب وہ تو کام کے میسج ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، گھر والوں کے پیغام ہیں، دوستوں کے پیغام ہے، بزنس کا کام ہے، خبریں، خوب اتنا نہیں، حد عقل آپ کتنے گھنٹے، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے، کتنے گھنٹے آدمی میسج پڑھتا ہے، کتنے گھنٹے آدمی فیس بک کے اسٹیٹس پڑھتا ہے، کتنے گھنٹے آدمی باقی چیزیں پڑھتا ہے؟ کیا اس کی کچھ پرسنٹیج اس کا پیغام پڑھتا ہے کہ جس کے پاس ہمیشہ جانا ہے؟ خوب ہم ایک دوسرے کو تو بعض اوقات میسج میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ آپ آن لائن تھے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آج کل تو لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ بھگا پتہ نہ چل دے گا ہم آن لائن ہیں، لیکن وہ جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اس سے کتنا رابطہ ہے؟ عزیزان دور ہو رہے ہیں، ہم دور ہو رہے ہیں، یہ اولاد اور نسلیں دور ہو جائیں گی ہم سے۔ بہدف زندگی نہیں ہے ہماری، اس کو بہدف کیجئے۔ جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ایک ایک شخصیت کا ایک ایک قدم بہدف تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی کام بس ایسے ہی بس اٹھے اور سو کے اور انجام دے دیا، نہیں، ان کی زندگیوں میں ایک ایک کام بہدف تھا، بمقصد تھا، ایک ایک موومنٹ، ایک ایک چلنا، ایک ایک لفظ، ایک زبان، ہر ایک بات بہدف تھی۔ اور ہم بس اڑ گئے، کر لیا، سو گئے، کھا لیا۔ ہم میں اور ایک عام حیوان میں پھر فرق کیا ہے؟ کہ اگر ہم با مقصد نہیں ہیں، خدا نے ہمیں اور ان میں فرق یہی تو دیا ہے کہ ہمارے اندر نطق دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، تفکر دیا ہے، فکر دیا ہے، لیکن یہ عقل اور تفکر کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ حدیث تو لانی ہے، اس کا خلاصہ سا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی فکر کو راستہ دیتی ہے، یعنی حکم دیتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے۔ اس کی فکر اس کے قلب کی طرف، یعنی اس کے دل کی طرف، وہ پھر اس کے احساسات کی طرف، اس کے احساسات پھر اس کے اعضاء اور جوارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کہیں نگاہ اٹھتی ہے، کہیں زبان چلتی ہے، وہ یہاں سے ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اپنی اوپر کی جو باڈی ہے، اسٹرکچر ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر تو اس میں عبادت بندگی کا عنصر پایا جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اچھی بات کروں گا، اور اگر خوف خدا پایا جائے گا تو میں اپنی نگاہوں کو ہر جگہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر واقعاً اس کا رزق پر میرا ایمان پایا جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے بھی دینے میں کسی کو دریغ نہیں کروں گا۔ لیکن جب اوپر ہی کچھ اور ہے، یعنی اندر کی انجینئرنگ ہی کچھ اور ہے، تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ایسے ہی ہو گیا یا مجھ سے ہو گیا، نہیں ہو گیا عزیزان محترم۔ کیسے ہو گیا؟ جو اندر اسٹور کریں گے وہی ظہور کرے گا۔ ہم اسٹور کیا کر رہے ہیں صبح سے شام؟ اللہ اکبر، میں مولانا صاحب نماز پڑھتا ہوں، میری توجہ نہیں ہوتی ہے نماز پہ کبھی نماز کے وقت پہ توجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جوان کہتا ہے میں مولانا صاحب یونیورسٹی جاتا ہوں، مجھے مشکلات ہوتی ہیں، جوان ہے، میں کیسے بچاؤں؟ کہا نماز محراب، یعنی اپنے آپ کو جنگ کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر تم اپنے آپ کو مضبوط کرو گے تو کل میدان میں کہیں بھی کھڑے ہو گے تم گرو گے نہیں۔
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہیں جائیں تو کچھ نہیں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جس کو کچھ آتا ہی نہ ہو وہ تو تیر کھائے گا، جس کو گاڑی نہ چلانی آتی ہو وہ سڑک پہ جا کے لوگوں گاڑیوں میں گاڑیاں مارے گا، لیکن جو ٹریننگ لے کر آئے گا وہ روڈ پر صحیح گاڑی چلائے گا۔ لیکن اگر خلوت کے اندر اپنے پروردگار سے رابطہ کیا ہوگا تو جلوت میں چاہے تم کہیں پر بھی کھڑے ہوگے، تم اپنے پروردگار ہی کی طرف متوجہ ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے اندر کے سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے۔ یہ جو ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ آج اتنی بزرگ ہستی کا ذکر ہے، انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود ہو گیا میرا بھتیجا تھا، نہیں، انہیں کو ڈائریکشن تھی، کچھ چیزیں تھیں۔ خدا بہرحال رحمت کرے اور آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے سچے بھائی کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ وہ بڑے زبردست شعر کیے، بہرحال ہر جگہ ہم پڑھ تو بھی نہیں سکتے، یہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ وہ ایسے کیے کہ الہام ہے ابو طالب، تو یعنی ایسے نہیں تھا عزیزان محترم۔ جب ایک چیز دوسری چیز سے مل رہی ہے، وہ بھی رسول، وہ بھی خاتم الانبیاء، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار نے خود کہا ہو کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ صلی علی محمد۔ اور پھر اس نور سے پروردگار نے باقی ساری چیزوں کو خلق کیا۔ مگر پروردگار نے اتنا انتظام کیا رسول کے لیے، دنیا میں کوئی انتظام نہیں کرتا، ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم، پوچھا گیا کہ رسول خدا کے والدین کیوں چلے گئے دنیا سے جلدی؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نہیں چاہتا تھا رسول خدا کو یتیم کر کر، پروردگار نے اس چیز کو قائم کیا کہ کوئی شخص منت نہ گزار سکے، کوئی خلقت یہ نہ کر سکے کہ ہم اس کے ولی ہیں۔ پروردگار نے کہا خود میں اس کے لیے ہوں، اور پھر جس کو انتخاب کیا، جس کے دامن کو انتخاب کیا، وہاں پر رسول کی پرورش کی ہے۔ رسول خدا آپ جانتے ہیں کہ اپنے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم کی ڈیفینیشن جو سادہ سی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا والد نہ ہو۔ رسول خدا کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر اپنی والدہ کے پاس رہے، کچھ تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر پروردگار نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب پھر 8 سال تک ان کے پاس رہے، اور اس کے بعد سے پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اس ڈیوٹی کو، کہ جو اتنی امپورٹنٹ ڈیوٹی تھی، اس کو حضرت ابو طالب کو سپرد کر دیا۔ اور حضرت ابو طالب نے اپنے ان کے جملے ہیں کہ اپنے اولاد سے زیادہ رسول خدا سے محبت کی ہے اور اپنی اولاد کو قربان کیا ہے رسول پر۔ خب یہاں پہلا درس، میں رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ حضرت ابو طالب کو آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور آپ کے کیا ہے آپ کا رشتہ؟ رسول کی وجہ سے، کہ رسول کو پرورش کیا، رسول کی خاطر سارے کام کیے۔ میں رسول کی خاطر کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ کتنا میں رسول کو یاد کرتا ہوں؟ ہفتے کا دن رسول سے منتصب، کیا میں زیارت پڑھتا ہوں ہر ہفتے کو رسول خدا کی؟ رسول کے اقوال مجھے کتنے یاد ہیں؟ رسول کی سنت پر میں کتنا عمل کرتا ہوں؟ سونے کی آداب، وضو کے، کھانے کے، سیرت نبوی کی کبھی کوئی کتاب میں نے پڑھی؟ تو کون ہے پھر شافی محشر؟ کس امید سے میں کھڑا ہوں گا کہ آپ مجھے بچائیں گے رسول خدا؟ عشق عزیزان محترم، صرف باتوں سے نہیں کام چلے گا، عمل کرنا پڑے گا۔
اپنی زندگی میں جب تک ہم اس چیز کا اظہار نہیں کریں گے رسول کا، اپنے بچوں سے پوچھیں، ہم نے اپنے بچوں کے اندر رسول کی محبت کو ڈالا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ خدا اور رسول ہماری گفتگو میں کم کیوں ہے؟ جو باقی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی جو ہم کرتے بھی ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں انجام دیتے۔ اگر صحیح طرح ہم نے ولایت کو، امامت کو سمجھا ہوتا تو نبوت خود سمجھ میں آ جاتی، اور جب نبوت سمجھ میں آئے گی تو توحید آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ مگر ہم نے اپنے مولا کو کتنا سمجھا؟ کتنے لوگ مولا کی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، مگر مولا کائنات نے یہ نہیں کہا۔ دعائے مناجات امیر المومنین میں کہ مولا یا مولا انت المولا انا العبد وحل یرم العبد الی المولا۔ کہاں میری زندگی میں ایسا رابطہ ہے مولا کائنات، رسول خدا، خاک میں اپنے رخسار کو رکھ کے رب لا تقلنی لا نفسی طرفۃ عین نظر، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ کہاں ہے یہ خدا رسول کا؟ یہ وہ رسول کوئی اور تھا یا خدا کوئی اور تھا؟ ابھی بھی وہی رسول ہے، ابھی وہی خدا ہے۔ عزیزان محترم، ہم دور ہو گئے ہیں۔ انسان دو بودی ہے، اس کو تو انسان انکار نہیں کر سکتا کہ انسان مادے سے بنا ہوا ہے اور روح، دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، ظاہر ہے باطن ہے۔ تو ہم ظاہر کو تو خوراک دے رہے ہیں، پوری کھانا کھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی لباس پہننا ہے زحمت کر رہے ہیں، وہ کرنی بھی چاہیے، حلال رزق عین عبادت ہے۔ لیکن روح کو کیا دے رہے ہیں؟ روح کے لیے کتنا ہمارے پاس انتظام ہے؟ عزیزان، خدا نخواستہ میرا قطعاً ہدف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایام آپ کے پاس اور بھی ہوتے ہوں گے، یقیناً آپ جس طرح کی گفتگو اگر چاہتے ہوں گے سن لیتے ہوں گے، لیکن واعظ بہت ضروری ہے کہ جب تک ہمارے اندر کو کوئی چیز آ کر جھنجھوڑے نہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شہید مطہری، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ شہید مطہری کہتے تھے کہ ہم بدھ کی رات جب درس اخلاق میں جاتے تھے اپنے اساتید کے، تو ہماری روح دوسرے دن کانپ رہی ہوتی نا، بدن ہل رہا ہوتا تھا خوف خدا سے۔ ایک دو دن گزرتے تھے، ہلکے ہلکے وہ کیفیت کم ہوتی جاتی تھی۔ جیسی پیر منگل آتا تھا ہم دوبارہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن پھر بدھ آ جاتی تھی، پھر دوبارہ وہی سلسلہ۔ شہید مطہری کتنے بڑے متفکر ہیں، استاد، ان کی کتابیں اگر کوئی پڑھ لے تو جامع اسلام شناس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہاں پہ بھارت بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں ہے جس طرح، لیکن فردی طور پر تو انسان کوشش کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ آیت اللہ قاضی تبا تبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کریں، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا شیڈیول، ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ آپ امام حسین پہ گریا کریں۔ ایک دن، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن نہیں کر پاؤ تو کم از کم محرم کے 10 دن کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ ان کو وجوہات ہیں عزیزان محترم، ایسے نہیں کہا گیا۔ انسان ضعیف ہے، انسان دنیا کی طرف تمائل رکھتا ہے، میل کھینچتا ہے، انسان ہر چیز جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ذکر جو ہیں اور اہل بیت کے ذکر اسی لیے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ مگر سب پوری دنیا اس ٹائم جب بھی ہم اربعین جاتے ہیں، خدا ہم سب کو توفیق دے، کتنا کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے کس کی طرف؟ کربلا کی طرف۔ مگر اگر آپ دیکھیں کہ اس کربلا کے اندر امام حسین ہے، امام حسین کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف۔ ہمیں وہ ادھر متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تبھی تو مولا کائنات نخلستان کے اندر مناجات میں تڑپتے ہوئے پائے جاتے تھے۔
شب جب بیدار ہوتے تھے دیواروں کے سہاروں سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے جاتے تھے. اذان کا وقت ہوتا تھا، ازواج پیغمبر کہتی ہیں رسول خدا کے چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. توحید، اسی توحید کے لیے ہے نا حضرت ابو طالب کے اوپر کہ حضرت ابو طالب نے اسی توحید کی خاطر، اسی دین کی خاطر اپنے اوپر سختیاں برداشت کی. آخری وصیت کے اندر جب ایک جملہ کہا کہ میرا قلب میں جو رسول نے وارد کیا ہے میں اس کو اچھی طرح مانتا ہوں، زبان کچھ وجوہات کی وجہ سے گریز کرتی ہے. حضرت ابو طالب. لیکن ہم مشکل نہیں عزیزان محترم، دین یہ توفیق ہوتی ہے. بہرحال ایام تو ہمارے لیے خدا نے بہانے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم گفتگو کریں. انسان سمجھتا ہے کہ شاید باہر کچھ کرے گا، باہر بہت کام ہے دین کے لیے. دین گھر کے اندر ہے ہمارے. اگر ہم اپنے گھر کے دین کو صحیح کر دیں باہر خود صحیح ہو جائے گا. گھر میں کیسا ہوں؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں باہر، ثواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ باہر بہت اچھے ہیں، خدمت ہے، یہ گھر آئیں گے ایک دم کوئی اور شخصیت ہے. یہ تو اکثر ازواج کہتی ہوں کہ ہماری زوجہ بھی کہتی ہیں آپ دوست سے تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے پر آتے تو آپ کہتے ٹائم نہیں ہے. خوب یہ فقدان ہے ہمارے اندر ذہن، کیونکہ ہم باہر تلاش کر رہے ہیں ہر چیز کو، گھر کے اندر ہے. مگر آپ نے دیکھا وہ سعد بن معاذ کا جنازہ کہ جب رسول خدا کو خبر ہوئی تو رسول خدا اس جنازے پہ پہنچے ہیں، غسل کفن اور سب کچھ دینے کے بعد رسول خدا کے پاؤں میں نالین نہیں ہے، ابا نہیں ہے. کبھی دائیں طرف سے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے جنازے کو اٹھاتے ہیں. پھر جب جنازے میں خود اتر کر قبر کے اندر اس کو ہموار کرتے ہیں اور پھر اس کو بند کرتے ہیں. جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ کیا کہتی ہیں صحابی رسول کی کہ مبارک ہو جنت. رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ جلدی مت کیجئے، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں. عزیزان محترم ایسا جنازہ ہوگا؟ پوچھا صحابیوں نے کہ یا رسول اللہ آپ کبھی جنازے کے اس طرف، آپ نے کہتے ہیں ہاں ہر طرف فرشتے اور ملائکہ آئے ہوئے تھے، جہاں جہاں جبرائیل اٹھاتے تھے میں اس طرف جا رہا تھا. کہا آپ خود قبر میں اترے؟ ہاں. اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں کہا کہ میں قبر میں فشار دیکھ رہا ہوں. کہاں سعد اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بد کلام تھا. ظاہراً نہ کوئی چھوٹی سی بات، ساری عبادت جس طرح وہ ایک لکوڈ آتا ہے نا اس میں سونا ڈالیں تو کھل جاتا ہے، سونا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کا کردار، اس کا رویہ گھر کے اندر اس کی ساری عبادتوں کو کھول دیتا ہے. میں گھر میں کیسا ہوں؟ یعنی لوگ کیا میں اس حدیث کا، اس روایت کا مصداق ہوں کہ میرے مولا کائنات نے کہا کہ اس طرح زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملیں، تم سے خوش ہوں تمہارے لیے، لیکن اور مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں. کیا میں ہوں؟ عزیزان ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ کسی نے فون بتایا، ان کو فون کیا کسی کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، غصہ آ گیا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تیش میں ہو جاتا ہے انسان کسی کے بارے میں کچھ آپ کو اچانک سے بتا دے اور آپ اس کے سامنے کیا سوچتے ہو، آپ کو ایک دم غصہ آئے گا. غصہ آ گیا تو وہ اس سے پہلے کہ وہ ان سے بات کرتے کچھ کرتے، غصے میں ناشائستہ الفاظ زبان سے نکل گئے، لیکن ابھی بات نہیں کی. لیکن اچانک سے تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا. لیکن حدیث اگر واقعاً صحیح طرح ہمارے ذہنوں میں سر نشین ہو تو اثر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اچانک سے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا ہے کہ مولا کے ساتھ ایک مولا کا چاہنے والا جا رہا ہے اور ہر وقت ساتھ رہتا تھا، اس کا غلام بھی تھا. غلام پیچھے رہ گیا تو اس شخص نے غلام کو غلط الفاظ سے پکارا.
امام نے جب اس کی طرف مڑ کے دیکھا، اس نے بولا یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کوشش کی کہ اپنے طرف سے ایکسپلین کرے کہ نہیں وہ ایسا ہے. کہا نہیں، جیسا بھی ہے ہمارے ماننے والے کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنے زبان سے کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرے. وہ دوست کہتا ہے کہ مجھے ایک دم یاد آیا تو میں شرمندہ ہو گیا اور اپنے خدا کی بارگاہ میں کسی سے بات نہیں کیا. عزیزان محترم، خود کہتا ہے میں نے معافی مانگی. تو عزیزان محترم، یہ علل ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے. مولانا صاحب وہ وظیفہ دیں، آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے. اللہ صلی علی محمد. ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کہ وہ آیت اللہ عثمہ بہجت آپ جانتے تھے کہ اتنی بڑی عارف شخصیت تھی کہ کوئی چیز دے، کوئی تسبیح دے، کچھ بتائیں کچھ، تو ان کا جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا تمہیں بتا دے گا. ہم کتنا کچھ جانتے ہیں، ہم کتنا کچھ جانتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، مستحبات ہیں، دعائیں ہیں، قرآن ہے، اخلاق ہے. کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور کتنوں پہ ہم عمل کرتے ہیں. کوئی مشکل کیمسٹری نہیں ہے دین آسان ہے بہت، ہم نے مشکل بنا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تم وظیفہ دے دیں گے کچھ ہو جائے نا. عزیزان محترم، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اٹھے بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں، گھر کے اندر اچھے ہوں، واجبات ادا کریں اور حرام سے دور ہو. بس آج کل کے دور میں یہی کمال ہے. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، بیٹھے ہوئے اصحاب کے ساتھ، صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، صحابی نے رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب آپ لوگوں کے اپنے اصحاب کو کہا کہ آپ کی 50 نیکیاں اس زمانے کے لوگوں کی ایک نیکی کے برابر ہوگی. صحابی اچانک سے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، ہماری 50، کہاں اس وقت ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا. آج کل ایک نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سخت ہے. کہاں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. پہلے برائی مشکل سے انجام ہو، اب تو برائی سستی ہو گئی ہے، ہر جگہ برائی ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر چیز ہے. اپنی نسل کو بچائیے عزیزان محترم. یہ میں ہی نہیں کہتا کہ یوز نہ کریں، استعمال نہ کریں، نہیں، ہر چیز کا ایک وقت رکھیں. ہر چیز کو کوئی نہ، آپ دیکھیں صحیح بچہ کر کیا رہا ہے، کون سا گیم. مجھے افسوس ہوتا ہے مسجد میں وقت سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بچہ باہر بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے. کچھ تو تربیت کریں بچے کی. عزیز اتنا بھی نہیں ہے کہ اب آپ اپنے بچے سے ڈرتے ہیں کہ میں اس سے ٹیبلٹ لے لوں گا تو شور مچائے گا. دیے ہی کیوں تھا اس کو، خود دیں تو اس کو سکھائیں تو صحیح کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. میں تو خود آفس سے آتا ہوں تو اپنے موبائل میں لگ جاتا ہوں یا اپنے ٹی وی دیکھنے میں لگ جاتا ہوں. مجھے کیا بچہ کیا کرتا ہے، بہت تنگ کرے گا تو ایک اور ٹیبلٹ دلا دیں گے، ایک اور موبائل دلا دیں گے. ذمہ داری ہے، یہ نعمت ہے، باقی تو صالحات ہے. اگر نہیں بچایا تو کل قبر میں کوئی اور چیز نہیں بچائے گی. جو تربیت کریں گے وہی دے گا، تربیت نہیں کریں گے نہیں دے گا. ہمیں آسان لگتا ہے آخرت کا سفر کیونکہ دیکھا نہیں ہے. اور ابھی آپ کو پتا ہو کہ فلانی جگہ روڈ پہ جانا ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے، تو کوئی کہہ دے کہ بھائی روڈ بڑا خراب ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، تو ذرا جلدی نکلیے گا اور طریقے سے نکلیے گا. اس شخص کی بات پہ اتنا ایمان ہے ہمیں کہ ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں. مگر قرآن کے اندر 30% یعنی تقریباً ہر صفحے کے اندر قرآن آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ ان کے عمل ہوں گے، اس طرح ہوگا، وہ ہوں گے، حسرت کھائیں گے. مگر نہیں، قرآن کھولے ایک اور بل بورڈ لگا ہوتا ہے باہر سڑک پہ، روز اگر 10 دفعہ دیکھتے ہیں تو مجبوراً وہ پروڈکٹ جا کے آپ کو اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ آپ کے ذہن کے اوپر اثر ڈالتی ہے. کاش قرآن کی آیتیں بھی بل بورڈ پہ لگی ہوتی. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ عزیزان محترم، یہ اندر آن کرنا پڑے گا. آف ہو گیا ہے،
دنیا کی ساری چیزیں تو آن ہیں ابھی ہمارے پاس. موبائل تھوڑی دیر میں آپ ابھی فوراً مجلس سے باہر نکلیں گے فوراً اس کو سائلنٹ سے باہر کریں گے, کوئی چیز مس نہ ہو. اندر آف ہے, اندر بھی تو آ رہے ہیں پیغامات, آؤ میری طرف. کتنے شب رجب, ماہ رجب گزرتا جا رہا ہے, حسرت رہ جائے گی. کتنے روزے رکھ پائے ہم, کل 27 کی شب ہے, کتنے لوگ, ایک شب ہے کہ کتنا ہم اعمال کر پائیں گے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہاں سے تھوڑے بہت توفیق ہو جائے اعمال کی. کہاں ہے دعا کے جملے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ملا جس نے تیرے غیر سے مانگا, کچھ نہیں ملا, ہر چیز ختم ہو گیا جو تیرے علاوہ کہیں متوجہ ہوئے. ہم اس طرح پہچان نہیں رہے خدا کو اپنی زندگی میں, حضرت کی نعمت الہی ہم صبح شام دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں نعمت, مگر ہم متوجہ نہیں ہیں. عزیزان محترم, ہم توجہ کریں, اپنی طرف توجہ کریں. انسان خود ایک کائنات ہے اپنے اندر, مگر اس کے اندر کا بدن, اس کا نظام اس کو یہ اشارہ نہیں دیتا کہ کسی خالق نے منظم طریقے سے اسے خلق کیا ہے. کتنے بڑے بڑے ملحد, کتنے بڑے بڑے فلاسفر, کتنے بڑے بڑے سائنسدان اس کائنات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو گئے. قرآن بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے, تم تفکر نہیں کرتے. مگر کیونکہ ہم قرآن نہیں دیکھتے اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے. قرآن کسی اور کو کہتا ہے, ہمیں تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. بہت ساری چیزیں گارنٹیڈ ہونے کی وجہ سے ہم لاس کر رہے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے ہیں. نہج البلاغہ دوسری امپورٹنٹ کتاب ہے, مگر کہاں ہے؟ لائبریری میں. ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے گھر میں بھی شاید ہوگی تو رکھی بھی ہوگی. کتنے نامے ہیں, کتنی حکمتیں ہیں, کتنے خطبے ہیں. بس مولانا صاحب ہی آئیں, زحمت کریں اور پڑھیں اور سنائیں. ادھر ہی غلطی ہو جائے تو مولانا نے غلط پڑھ دیا, مولانا ہی کیا کر رہے ہیں. بھائی خود بھی تو کچھ کریں, خود بھی آگے کی طرف بڑھیں. ابھی کسی نے میسج چلایا ہوا عجیب, بہت لوگ بھی میسج, تو یہ بڑا خدا جد سوشل میڈیا کی مصیبت آ گئی ہے جو ہر وقت میرے زبان پہ آ رہا ہے, بغیر دیکھے میسج فارورڈ. وہ کسی نے میسج فارورڈ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اوپر کہ جی امام نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا اور بہت بڑا تھا, لیکن اپنے امام کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ نیچے لکھا ہوا کیونکہ اس وقت کے زمانے کے 3-4 بڑے مجتہدین نے فتویٰ دیا تھا. میری ہنسی چھوٹ گئی. وہ لکھے ہوئے لعنت ہو مجتہدین اس طرح. آپ کو پتہ ہے لوگوں کام ہی فارغ بیٹھے ہوئے. میں نے سوال کے سامنے مانگا یار اس زمانے میں مجتہدین کہاں پہ تھے بھائی؟ تو امام کے زمانے میں عالم فقیہ تھے, امام کے صحابی تھے سارے, مگر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا کوئی مجتہد امام کا ماننے والا وہ تو آزاد ہو اور امام قید کے اندر ہو. عقل نہیں, آسان ہے, مقابلہ ہوتا ہے, پہلے کون فارورڈ کرے گا. آسان ہے, یہی بیسکس ہیں, یہی تو نہیں سمجھ لے. کیا انسان جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ آسمان میں اساتید سے پوچھتے ہیں آپ فلانا ٹاپک پہ جا کے پڑھنا ہے, کیا پڑھیں؟ کیا پڑھو گے جا کے؟ سادی سی بات کر آ جاؤ, وہی لوگ سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے. تم کیا کعبہ اور حسین کی باتیں سمجھاؤ گے جا کے؟ عزیزان محترم, سادی سی چیز کو سمجھیں, سادے سے ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سورہ ضحیٰ کی جو آیات کی تلاوت کی کہ پروردگار کہتا ہے کہ کیا جب تم یتیم تھے تو ہمیں تمہیں سرپرستی نہیں دی. آیت اللہ محسن کراتی کہ خدا انہیں حفظ رکھے. بہت سادے طریقے سے آیتوں کے پیغام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ عام آدمی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. ان چند آیتوں کے ذیل میں انہوں نے کچھ پیغام جو ہے وہ اپنی جو تفسیر نور اس کے اندر بیان کیے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے عزیزان محترم. علماء نے اتنی زحمت کی ہے, اتنی محنت کی ہے, اگر ہم اس ترجمے کو بھی آپ تک پہنچا دیں تو بڑا کام کیا ہم نے. اپنی کیا تحلیل کریں گے؟ نہ ہمیں کچھ آتا ہے جو ہم اپنی تحلیل کریں.
یہ سب علماء کا کام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ پروردگار جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کیا تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہاری سرپرستی نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ جو رہبر ہوتا ہے، رسول خدا رہبر تھے، رسول خدا ہی انہی کے ہاتھ میں مہار ہے پوری بشریت کے لیے. کہا کہ رہبر کو سختیوں کو خود لمس کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی یتیمی خود ایک سختی ہے کہ ماں باپ کا نہ ہونا یا سختیوں میں پلنا بڑھنا. تو وہ کہتے ہیں کہ خود سختیوں کا برداشت کرنا ضروری ہے تاکہ سمجھ سکے معاشرے کو. عزیزان محترم، ہم آج ہم رہبر نہیں ہیں، ہم نہ کوئی ہیں، لیکن ہم کم از کم اپنے گھر کے اندر تو لیڈر ہیں. ایک باپ ہونے کی وجہ سے، ایک شوہر ہونے کی وجہ سے، ایک بھائی ہونے کی وجہ سے بہرحال کچھ ہے. تو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کو خود احساس کرنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے. جب تک آپ احساس نہیں کریں گے بچے کی بات کو، سمجھیں گے نہیں. وہ تو ہم اپنی جوانی سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر آ کر اس چیز کو اگنور کرتے ہیں اپنے بچے کے آگے کہ آپ بچے کے ساتھ بچہ بنیں، دیکھیں کہ وہ فیل کیا کرتا ہے، تبھی پھر آپ اس کے لیے صحیح گائیڈر بن سکتے ہیں. ایک عام جو گائیڈر ہوتا ہے جو پہاڑوں پہ کلائمبنگ پہ لے کے جاتا ہے یا کسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، وہ واقف ہوتا ہے ہر اونچ نیچ سے، تبھی وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ان واقعوں سے واقف نہیں تو ہم کس طرح اپنی آنے والی نسل کو گائیڈ کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رہبر کو لمس کرنا بہت ضروری ہے تکلیفوں کا. دوسری وہ چیز جو ہوتا ہے کہ یتیم ہونا رکاوٹ نہیں ہے کمال کے لیے. یتیمی رکاوٹ نہیں ہے کہ آج ہم معاشرے کے اندر بعض اوقات کہتے ہیں. اسی ذیل میں ایک اور گفتگو کہ سیرت ابو طالب کو بھی کم از کم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو کسی یتیم کی کفالت کریں. یتیم معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں، جامع میں آپ کی فیملی میں ہوں گے. یتیم کی کفالت کریں. خود ظاہر سامنے نہیں کر سکتے تو کچھ بھیج کے کر سکتے ہیں کہ سامنے ہے. کسی ایک یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا اتنا ثواب ہے کہ انسان کی جہنم کی آتش کی آگ جو ہے وہ. اور اسی طرح اگر یتیم کا حق کھا جائے خدا نہ خواستہ آدمی، یعنی جہنم کی آگ کھا رہا ہے. خوب یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کبھی متوجہ ہوں کہ انہوں نے کیا تھا، ہماری زندگی میں بھی ہیں. ہمیں کیونکہ اصل میں لگتا ہی ہے کہ جب ہم باتیں سنتے ہیں، جب کوئی مولانا بات کر رہا ہو یا کہیں پہ بھی سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کسی اور کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے لیے نہیں ہے تو ہم اس کو توجہ بھی نہیں دیتے. تو مولانا صاحب کسی اور کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے. اور اس آیات کے اندر جہاں پروردگار نے منت گزاری ہے، یعنی کیا، یعنی خدا نے، اور جو کچھ اور آیتیں ہیں کہ ہم نے نہیں تمہیں غنی کیا، ہم تمہارے سرپرست نہیں تھے. تو آیت اللہ حسین کہہ رہے تھے کہ انسان اگر کسی انسان پر منت کرے کہ کیا میں نے تمہارا کام نہیں کیا، کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی، تو کہنا یہ بہت برا ہے. مگر اگر خدا اپنے بندے کے اوپر کر رہا ہے تو یہ نعمت ہے اس کی طرف سے کہ خدا بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے یہ نہیں کیا تمہارے لیے. ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کا اچھا کام بھی کریں اور اس کے بعد اس کو جتائیں بھی چاہیے. احسان جتانا بالکل بھی اچھی اخلاق میں سے نہیں پایا جاتا. انسان احسان کرے، حتیٰ انسان کسی کی مدد کرے، اس طرح کرے بعض اوقات کہ صدقہ دینے کے لیے تو اس طرح ہے کہ انسان جب دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسان اپنے اندر ضرور دیکھے، اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو بار بار اس کو نہ لائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس کا وہ کیا، میں یوں نہیں کرتا. ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں کہ میں اگر یوں نہیں کرتا تو یہاں نہیں پہنچتے، اور آج یہ ایسے کر رہے ہیں. خوب آپ نے اپنا عمل کیا خدا کے لیے، اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ خدا اس کا حساب کتاب کرے گا. خوب یہاں پر خداوند متعال جس آیتوں کے اندر جو نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے، تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نعمت کو یاد کرنا، شکر کرنا آپ کے آئندہ کے لیے بہتر ہے. کہ جب آپ اپنی ابھی کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو کل پروردگار اور عطا کرے گا. اور یہ رسول خدا کے پروردگار نے جب یہ چیزیں کی تو رسول خدا کے لیے کیا کیا. آج پوری دنیا کے اندر کس کا نام ہے جو ہر گھنٹے کے بعد لیا جاتا ہے؟ آپ شروع کریں. ابو علی سینا جو بہت بڑے فلاسفر بھی تھے،
حکیم بھی تھے کہ ابھی بھی ان کی بکس میڈیکل کی جو ہے وہ لندن میں پڑھائی جاتی ہیں، حقوق کی خاص طور پہ وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کا ایک شاگرد تھا بہروز، وہ انہوں نے شاگرد کہاں سے اصفہان میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک لوہار نے اپنے شاگرد کو کہا برابر والی دکان سے آگ لے کر آؤ۔ اس نے کہا یہ بچہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس نے دیکھا بچے نے اپنے ہاتھ میں ریت اٹھائی اور گیا، کہا کہ اس اوپر آگ کے انگارے رکھ دو۔ تو یہ گیا اس لوہار سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ وہی بچہ جو اتنا بڑا شاگرد بنا کہ جتنی کتابیں ابو علی سینا کی سب اس نے لکھی۔ ایک دن وہ نقل کرتے کہ ہمدان کے اندر سخت سردی تھی اور یہ اکثر سوال کرتا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ابو علی سینا انٹیلیجنٹ اتنا تھا کہ جس کو اپنی پیدائش کے وقت آسمان کیسا تھا یاد ہے، یعنی اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اتنا نابغہ تھا، تبھی تو اتنی کتابیں لکھ لی، اتنا کام کر لیا۔ 700 سینچری کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اکثر اپنے استاد سے کہتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ خاموش رہتے تھے۔ ہمدان کی سخت سردی، فجر کا ٹائم، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا باہر سے جب پانی لے کر آؤ میں وضو کروں۔ شاگرد بھی پھر انہی کا تھا، کہتا ہے باہر ٹیمپریچر بہت منفی ہے، اندر ٹیمپریچر گرم ہے، باہر نکلوں گا بدن گرم سے سرد ہو جائے گا، مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیجئے۔ چپ رہے۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان، اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مینار پہ چڑھ گیا اذان۔ مینار پہ چڑھ کر اس سخت سردی میں جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم، تو اس وقت ابو علی سینا نے کہا کہ اس مؤذن 700 سال ہو گئے، اس مؤذن نے اس ہستی کو دیکھا نہیں ہے مگر مینار پہ چڑھ کر اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ اللہ کا نمائندہ تھا، میں عام بندہ ہوں۔ یعنی یہی دکھایا کہ آج آپ پوری دنیا رسول کا نام لے رہی ہے۔ آج آپ اذان کی جب رفتار دیکھیں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، تو ہر ایک گھنٹے میں دنیا میں یہ نام پکارا جا رہا ہے۔ اس نام کی حفاظت کی ہے ابو طالب نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد آواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، آیت اللہ محسن کراتی آگے فرماتے ہیں کہ انسان ان آیتوں میں جہاں پروردگار پچھلی باتیں یاد دلا کر اگلی چیزوں کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ تم تنگ دست تھے، ہم نے تمہیں غنی کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے انسان کو کہ انسان کو اپنے ضعف، اپنی کمزوری کا وقت یاد رکھنا چاہیے۔ انسان متوجہ رہے کہ آج اگر ایسا ہے کل کیسا تھا، کل کس طرح تھا، بھول نہ جائے۔ اور یہ ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ انسان کے اندر یہی ہے کہ آج اگر کچھ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کل ہم کیا تھے۔ آج کوئی کرسی مل گئی، آج کوئی اچھی جاب مل گئی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بس آج تو ہم ہی ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، پروردگار نے ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ ہمیں دوسروں کو بھی ہاتھ تھامنا چاہیے، ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ الطاف الہی جو ہے وہ واسطے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو پروردگار نے کہا کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں سرپرستی عطا کی، یہ جو سرپرستی ہے یہ واسطے کے ذریعے سے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے کسی واسطے سے، یعنی تم تنگ دست تھے، ہم نے تمہیں خدیجہ کے واسطے سے غنی کیا۔ یعنی یہاں واسطے پروردگار الطاف الہی کو واسطوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی اگر لطف الہی شامل حال ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی واسطہ اس میں ہوتا ہے۔ ہم ان واسطوں کو نہ بھولنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بڑا بزرگ خاندان کا ہو سکتا ہے کوئی استاد ہو سکتا ہے۔ یہ واسطے ہی ہیں جو انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ بالکل ایسا نہ ہو کہ ہم تو بہت سے معاملات میں ایسے نہ ہو جائیں کہ نہیں پروردگار جب اتنا انسسٹ کر رہا ہے کہ میں یہ لطف کو اپنے واسطوں کے ذریعے سے ہی تم تک پہنچاؤں گا۔
پروردگار ان آیات کے اندر جو چیز اور محکم ہے وہ یہ کہ یتیم کو سرپرستی کرنا، فقیر کو غنی کرنا، یہ خدا کا کام ہے. اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم کب انسان سوچتا ہے اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوگا میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، خوف ہے. کبھی اگر منہ سے نکل جائے تو توبہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. وہ حقیقت ہے، ایک آدمی نے کہیں نہ کہیں مر جانا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خوف ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہے خوف کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے خوف. اسی کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا رہتا ہے. بعض اوقات خدا نخواستہ انسان حرام بھی کر لیتا ہے. لیکن پروردگار ان آیات کے ذریعے کہنا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا خدا کا کام ہے، خدا پال لیتا ہے. جو رسول خدا کو پروردگار نے سرپرستی کی تو اس کے ماننے والوں کو بھی خدا سرپرستی کر لے گا. خوب یتیم اور بھی بہت تھے تاریخ کے اندر، بہرحال وقت نہیں کہ میں ان سب کا ذکر کروں. بہرحال ایک جملہ یہاں پہ آیا کہ وہ علی جو کہ کوفہ کے یتیموں کو پالتا تھا، جب اس کے اپنے یتیم کوفہ پہنچے تو کیا ہوا. عجیب ہے تاریخ. عزیزان محترم، بہرحال گفتگو اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تو بہرحال یہ ہستیاں پروردگار نے، یہ بھی ایک لطف الہی ہے کہ پروردگار نے ان کے واسطے سے ہمارے دلوں کو نرم کیا ہوا ہے. اگر یہ واسطے نہ ہوں، یہ ہستیاں نہ ہوں، کب ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کب ہمارے دل نرم ہوں گے. یہ الطاف الہی ہے کہ آپ سب لوگ سننے آئے ہوئے ہیں. مجھے تھوڑی سننے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے ذکر کو سننے آئے ہوئے ہیں. یہ سب الطاف اور پروردگار نے جتنا لطف اپنی مخلوق پہ کیا ہے وہ اسی گھرانے کی وجہ سے کیا ہے. یہی مقصود کائنات ہے. کبھی ایک لمحہ شک مت کیا کریں ان ہستیوں کے بارے میں. یہی ہیں جو بچانے والی ہیں، یہی ہیں جو ہمیں اس مقام پہ اور قبر کے مقام پہ اور آخری مقام پہ، اور کوئی ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے ہاتھ خالی ہیں عزیزان محترم. اگر کچھ لے کے بھی گئے تو یہ بولیں گے ٹوٹے پھوٹے آنسو تھے. بی بی زہرا آپ کی اولاد کے لیے، ان کو قبول کر لیجئے. عزیزان محترم، جب پتہ چلا رسول کو کہ محسن اسلام دنیا سے چلے گئے، رسول خدا کی حالت غیر ہو گئی. گریہ کرتے ہوئے پہنچے ہیں. غسل کفن جب دے چکے پہنچے تو اپنے ہاتھ سے دائیں طرف 3 دفعہ چہرے کی طرف انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے. کیا جملے کہے رسول خدا نے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب چچا جان میں چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے پالا، جب میرا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا تو آپ نے میری مدد کی، اور جب میں بڑا ہو گیا تو آپ نے میری نصرت کی، میری مدد کی، میری کمک کی. عزیزاں آپ کے سامنے کس طرح حضرت ابو طالب نے اس زمانے کے اندر رسول کو بچا کے رکھا. وہ مرحب مسیح کا واقعہ کے وقت نہیں کہ میں بیان کروں کہ جب لے کے گئے ہیں تو اس نے کیا بولا کہ میں اس کے اندر وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو آخری نبی کی ہیں. تو فوراً اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت ابو طالب واپس لے کر آئے، بچا کے رکھا. اور اپنے جانے کے بعد ابن ابو الحدید جو کہ جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اس نے چند شعر لکھے ہیں حضرت ابو طالب کی ذات میں. اس کا ترجمہ کچھ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس طرح جو ہے وہ دین کی نصرت کی کہ جب کوئی نہیں تھا. دین کا ستون وہ کہتا ہے کہ ابو طالب اور اس کی اولاد کی وجہ سے قائم ہے. کہ جو کام مکہ میں حضرت ابو طالب نے شروع کیا، مدینہ میں علی نے اسے پروان چڑھایا ہے. رسول خدا اس آخری ایام میں گریہ کرتے ہیں اپنے رسول کو، اپنے چچا کو. پھر اس کے بعد جب جنازہ اٹھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اے چچا جان،
کہ آپ نے صلہ رحم کیا، نیکی کی، خداوند متعال آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں بس یہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے چچا جان انتقال کر گئے، آپ نے پورے سال کا نام جو ہے وہ عام الحزن رکھ دیا، ہاں مگر ایک چچا کربلا میں بھی تھا۔ ایک بھتیجی نے کہا کہ چچا پانی، پیاس، بچے پیاسے ہیں۔ وہاں پر جو چچا تھا اس نے بھی فداکاری کی اپنی جان کی اسلام کے اوپر۔ یہاں پہ بھی جو چچا ہے اس نے بھی اطاعت اور صبر سے فداکاری کی ہے اسلام پر۔ چچا کو بھیجا، وہاں پہ تو چچا کو آرام سے رخصت کیا، دفنا دیا گیا قبر کے اندر۔ یہاں پر چچا کے لیے چچا نے کہا جو اجازت لو، اگر اجازت ملے گی تو پانی لاؤں گا۔ ہاں زیادہ محترم اجازت ملی، زبان حال ہے۔ شہید امام حسین نے کہا ہوگا بیٹی تو اپنے بھائی کے لیے پانی تو مانگ رہی ہے مگر میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں آزاداران محترم، یہ رونے کے موقع پہ نہیں ملتے، یہ تو بہانے بن گئے ہیں کہ ہم حضرت عباس کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے وہ سقائے سکینہ، ہاں آزاداران محترم، پانی لینے گیا۔ پانی کس طرح لینے گیا؟ موقع محل نہیں ہے، لیکن جب پانی پر نگاہ پڑی، ہاتھ میں پانی کو اٹھایا، ارے پانی کو کہا کہ جس کا ارباب پیاسا ہو اس کے غلام کہاں پانی پیتے ہیں۔ پانی کو پانی پہ مارا، پھر پانی کا مشکیزہ لے کر چلا۔ اب سب فوجیں روکنے کے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو روکو، کیونکہ پانی کی جنگ ہے، پانی اگر پہنچ گیا تو یہ فاتح ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تو مشکیزے میں تیر لگایا۔ ارے وہ جو چچا کا انتظار کر رہے تھے، ارے ان کو مایوس کرنے کے لیے دشمن نے پانی بہایا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، کیونکہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہ ہو پائے گا۔ ارے دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید، آنکھ میں تیر پیوستہ۔ ارے مولا بھی اپنے آنکھ سے تیر کو اپنی گھٹنوں سے نکال رہے کہ گز لگا۔ ارے وہ زمین پر میرا مولا اس طرح آیا، بس میں اور کچھ نہیں پڑھوں گا، جو اوپر سے زمین پر گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے سہاروں سے بدن کو روکتا ہے۔ ارے جب میرا مولا گرا نہ دونوں ہاتھ تھے۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں حضرت علی اکبر صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو بیمار ہیں اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، منظور نظر ہیں، کینسر کے مریض ہیں بہت سارے لوگ، پروردگار بیمار کربلا امام سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے پروردگار ہمیں اس کو صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو صحیح طرح اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات بجے محمد و آل محمد۔